کہ اگر مولا علی کی سنت پہ عمل کیا جاتا اور مولا کے ماننے والے شیعوں کے مدارس، سنیوں کے مدارس، اپنے مدارس میں اگر اپنے بچوں کو بچپن سے میتھمیٹکس پڑھاتے، ریاضی پڑھاتے، تو آج دنیا کے اندر دوسرے لوگ ان کے شہروں پہ حملہ آور نہیں ہوتے۔ یہ ہمارے نظام تعلیم کی کمزوری ہے کہ ہم نے اس حصے کو نکال دیا جس سے ہمارا ذہن بنتا تھا اور ہمارا معاشرہ بنتا تھا۔ تو یہ علم جو مولا علی نے دیا وہ صرف کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، وہ علم بھی ہے جس سے دنیا میں نظام چلتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام صرف لوٹے مذہب اور مسجد کا مذہب نہیں ہے، یہ تعمیر انسانیت اور تسخیر کائنات کا مذہب ہے، اور اس کے لیے جہاں قرآن ضروری ہے وہاں ریاضی کا علم بھی ضروری ہے۔ یہ مولا کائنات کا سبق ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میری سعادت ہے کہ میں اس پاک مجلس میں حاضر ہوں۔ میری یہ مجال نہیں کہ مولا کائنات کی شان میں چند الفاظ کہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے اہل بیت کا ذکر کرنا یہ راہ نجات ہے، وسیلہ نجات ہے، اس لیے کہ وہ محترم جن کا آج ذکر مقصود ہے وہ کشتی نجات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ایک آیت میں نے تلاوت کی، یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آگاہ رہو، الا سنو، کان کے ساتھ دل کی کھڑکیاں بھی کھولو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کے ولی کون ہیں؟ تشریح کی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے، اپنے پورے وجود سے اللہ کے وجود کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سرنڈر بیفور گاڈ کمپلیٹلی اینڈ انکنڈیشنلی، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی ریزرویشن کے خدا کے آگے سرنڈر کر دیا، ولی وہ ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایک مرتبہ سرنڈر نہیں کیا، پوری زندگی اس نے آپ کو خدا کے حوالے کیا رہا، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لی، اس کے حلال کردہ نظام کو اپنا نظام بنایا، اور اس کے منہیات کے قریب بھی کبھی نہ پٹکا۔ وہ متقی ہے، وہ ولی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ اور یہ وعدہ کسی انسانی سلطنت کے امیر کا نہیں ہے، کسی بادشاہ کا نہیں ہے، کسی حکمراں کا نہیں ہے، یہ رب کائنات کا وعدہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ مولا علی کی سیرت ایک انسانی خوبیوں کا مجموعہ ایسا ہے کہ جس میں اختلاف بھی ہے اور متضاد خوبیاں جمع ہو گئی ہیں ایک ذات واحد میں، جس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ خوبیاں ایسی ہیں کہ ایک پوری دنیا ہے جو ان خوبیوں پہ سر دھنتی ہے، لیکن دشمنوں کا ایک طبقہ بھی ہے جو ان پہ سر پیٹتا ہے۔ اگر علی کی ذات کو دیکھا جائے، علی کی صفات کو دیکھا جائے، تو قرآن کریم کی یہ دو آیات جن کی میں نے تلاوت کی، پوری تفسیر مولا علی کی پوری زندگی ان دو آیتوں کی تفسیر ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ حضرت علی کی پہچان شیر خدا سے ہے، ایک نیڈر، ایک بہادر شخصیت سے ہے، ایک شجاع سے ہے، جس نے کبھی دشمن کو کہ آگے سر جھکانا تو درکنار، کبھی نگاہ جھکا کر کے بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ سینہ تان کے سر اٹھا کر کے دیکھا، اور اس وقت دیکھا جب وہ کم سن تھے۔ میں آپ کو صرف دو باتیں بتاؤں گا۔ جنگ خندق کا موقع تھا، عرب کے سارے قبائل آ گئے تھے مدینے کی چڑھائی پہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کہ آخری مرتبہ ہم ختم کر دیں گے، اس کے بعد کوئی وجود نہیں ہوگا۔
قریش کا سردار عمرو ابن وڈ، آپ اسے غلطی سے جارج ووڈ نہ سمجھیے گا، جو فلسطین کے بچوں کو مارنے کی حمایت کرتا رہا اور زمین کو ختم کر دے، زمین سے مٹانے کی دعوت دیتا رہا، جب اس کا گھر جلا تو CNN پہ دھاڑے مار کے روتا رہا۔ یہ وڈ ہے، عمر ابن وڈ، جس کی شجاعت کا لوگ لوہا مانتے تھے، جو عرب کا سردار کہلاتا تھا۔ دعوت مبارزت کے لیے آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، دیکھا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، سناٹا چھایا رہا، اس کا دبدبا تھا عمر ابن وڈ کا۔ جب دیکھا کوئی نہیں اٹھا تو مولا علی اٹھے، کہا حضور اجازت ہو تو میں مبارزت کا اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، شاید کوئی اور اٹھے۔ دوبارہ آواز لگائی، کوئی نہیں اٹھا، پھر مولا اٹھے، تیسری مرتبہ آواز لگائی، پھر مولا اٹھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اجازت دے گی ان کے جذبہ بیتاب کو دیکھ کر کے۔ جب وہ مقابلے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کیا عبد مناف کے بیٹے ہو؟ کہا نہیں، ابو طالب کا بیٹا ہو۔ کہا تمہارے خاندان میں تمہارے چچا نہیں ہے، تمہارے بڑے نہیں ہیں، صاحبزادے مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے ہو؟ میں اپنی تلوار تمہارے خون سے رنگین کرنا نہیں چاہتا۔ مولا علی نے فرمایا لیکن میرے لیے یہ حسین موقع ہے کہ میں اپنی تلوار کو رنگین کر لوں۔ ان کا میں تم سے کسی اور کو بھیجو، ان کا نہیں، مجھ پر ہی اپنی تلوار آزماؤ۔ مولا علی نے کہا کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں میں ایک آپشن دے گا، یہ یا وہ، تو میں ایک کو ضرور قبول کروں گا؟ تو ان کا کہا تو تھا، کہا دو دعوت دیتا ہوں، یا تو اسلام قبول کر لو، عزت پا جاؤ گے، یا پھر میری تلوار کا مقابلہ کرو۔ مجبور ہو گیا، اس نے تلوار نکالی اور جھپٹا، شیر کی طرح مولا علی پر جو مارا ہے اس نے۔ حضرت علی نے اپنی چمڑے کی ڈھال اٹھائی اور روکنا چاہا لیکن پوری ڈھال کٹ گئی، تلوار سر تک آ گئی، سر بچایا، اور دوسری تلوار جب اٹھائی تو گردن پہ وہ پڑی کہ 3 مرتبہ اٹھتا تھا، تڑپتا تھا، اٹھتا تھا اور پھر گرتا تھا۔ گرد جب چھٹی تو معلوم ہوا وہ ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ مولا نے نعرے تکبیر بلند کی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب راک ہٹی، مجمع چھٹا، تو اس کی بہن آئی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر مرثیہ پڑھنے کے لیے لوگ کرائے پہ بلائے جاتے تھے، نائیہ کہا جاتا تھا ان کو۔ بہن آئی، لاش کو ایک طرف دیکھا اور کہنے لگی لو کان قاتل عمر غیر قاتلہ لبکیت ابدا ما کنت فی الابدی ولکن قاتلہ من لا نظیر لہ وکان یدعی ابوہ بیضۃ البلدی۔ میں تو رونا چاہتی ہوں اس کے اوپر، مرثیہ پڑھنا چاہتی ہوں، سر پیٹنا چاہتی ہوں، بال نوچنا چاہتی ہوں، لیکن میرے بھائی عمرو ابن وڈ کا قاتل کوئی اور ہوتا تو میں زندگی بھر روتی، لیکن اس کا قاتل وہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، وہ نوجوان ہے، اس کی شجاعت کی نظیر نہیں ہے، وہ مومن ہے، اس کے ایمان کی نظیر نہیں ہے، اور وہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کے باپ کو لوگ شہر کی روشنی کہا کرتے تھے۔ تو اب میں عمرو ابن وڈ پہ نہیں روؤں گی، زندگی پر یہ کہوں گی کہ ایک شریف آدمی نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے۔ میرے دوستو، میں ایک دوسرا منظر آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ منظر کیوں بتاتا ہوں اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ جنگ خیبر کا موقع ہے، خیبر کے لوگ وہ لوگ ہیں جن سے آج ہمارا سابقہ ہے۔ خیبر کی جو نشیبی زمین تھی وہ ملیریا کی سرزمین تھی، جب وہاں بیماریاں ہوتی تھیں اور عرب کے لوگ جب جاتے تھے تو وہ بیمار ہو جاتے تھے، تو انہوں نے شرارت یہ کی تھی کہ عربوں کو ذلیل کرنے کے لیے کرتے تھے یہ کہ اپنے گھٹنے ٹیک دو اور گدھے کی آواز نکالو تو بیماری نہیں ہوگی۔ چنانچہ عرب وہ کرتے تھے کہ گھٹنے ٹیک کے گدھے کی آواز نکالتے۔ ان کے 8 قلعے تھے خیبر کے اوپر، اور وہ محفوظ رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج جب جمع ہوئی
اور ان کی فوج 20,000 کی جب خیمہ زن ہوئے تو نشیبی علاقے میں تھے، سب کو بخار آ گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہوئے. اس کے بعد امیر لشکر بنایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی بخار میں مبتلا ہوئے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، وہ بھی بخار میں مبتلا ہوئے. محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا. رسول پاک نے فرمایا اب میں علم ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح کر دے گا. بلایا حضرت، کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ امیر لشکر تم ہو، علم تمہارے ہاتھ میں ہو. آپ نے فرمایا کہ میں ایک نوجوان ہوں، میری آنکھیں آئی ہوئی آشوب چشم میں مبتلا ہوں، میں کیسے اس منظر کو سنبھال سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی آئے. منصوبہ بندی کی، 8 قلعوں میں سے 4 قلعے فتح کیے. اب پہلا قلعہ اس طرح فتح کیا کہ جب اس کا سردار مرحب آیا ہے تو اس نے بھی وہی منظر دکھایا جو عمرو بن ود نے دکھایا تھا. اور اس نے جب مبارزت دی تو شاعر کہتا تھا مرحب تھا کفر و شرک میں، طاقت میں گیو تھا، گھوڑے پہ تھا شقی کہ پہاڑی پہ دیو تھا. انہیں دیکھا، کہا حقارت سے، کہا تم مجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ علی دبلے پتلے، کہا میں لڑنے کے لیے آیا ہوں. پھر قصہ طویل ہے، آپ جانتے ہیں کہ مرحب نے حملہ کیا اور مولا علی نے روکا، اور پھر جب دوسری بار کی تو پھر وہ دوبارہ زندہ نہیں بچا. اس نے دروازہ بند کر لیا تھا، دروازے توڑ دیے گئے، چاروں طرف سے فوجیں حملہ آور ہو گئیں جان کی پرواہ کیے بغیر، اور مرحب کا قلعہ فتح ہوا. 4 قلعے فتح ہوئے، پھر سارے قلعے فتح ہو گئے. طاقت ایسی کہ دنیا میں بے نظیر، سارے لشکر کے ساتھ ایک اکیلا آدمی کھڑا ہے، لیکن اس طاقت کا کبھی بھیجا استعمال نہیں کیا. دیکھیے انگریزی کا ایک محاورہ ہے، ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. جس کو مطلق طاقت مل جاتی ہے وہ طاقت اس کو کرپٹ کر دیتی ہے. اور نمونہ دیکھنا ہو تو دنیا کے سپر پاور کو دیکھیے جس نے یہ کہا تھا کہ میں اتنے دنوں میں جہنم بنا دوں گا خدا، پھر قدرت نے کیا انتقام لیا. آپ مسلم حکمرانوں کو دیکھیں، اپنے حکمرانوں کو دیکھیں کہ اس طاقت نے ان کو کتنا کرپٹ کیا ہے. لیکن یہی مولا علی ہیں کہ جنہوں نے طاقت شجاعت کے ساتھ حلم، بردباری، انکساری میں ایک امتزاج پیدا کیا ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ ریئرسٹ آف دی ریئر ہے. یہ بہت کم نظر آتا ہے کہ اتنا بڑا طاقتور ہو اور اپنی طاقت کو سنبھالے رکھے اور عاجزی اور انکساری کے ذریعے اپنی عزت و اپنی تقوی اور طہارت کا لوہا منوا لے. جنگ کا موقع ہے، ایک شخص کو پچھاڑ دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے، نیچے بیٹھا ہوا ہے، چاہا کہ خنجر نکال کر اس کا سینہ چاک کر دے، اس نے تھوک دیا. مولا علی نے چھوڑ دیا، کہ نہیں اب میں تمہیں نہیں مارتا. پوچھا کیوں؟ کہا اب تک تو خدا کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا، اب میرا نفس شامل ہو جائے گا کہ چونکہ تو نے تھوکا ہے اس لیے میں تم کو مار رہا ہوں. ایک موقع ہے، مولا علی خطبہ دے رہے ہیں اور پورے جوش کے ساتھ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو تقویٰ، طہارت، اطاعت امیر کی تبلیغ کر رہے ہیں. ایک خارجی اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ کے نفاق کی، آپ کے کبر کی، آپ کی فلاں کی بو آ رہی ہے، اور سے برا بھلا کہنا شروع کیا. فوجیوں نے پکڑ لیا اور چاہا کہ گردن اڑا دیں. مولا علی نے فرمایا کہ دیکھو اس نے گالی دی ہے، گالی کا جواب گالی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، گناہ کا جواب معافی ہے. میں گالی کا جواب دے تو سکتا ہوں لیکن گالی کے جواب میں معافی دینا زیادہ پسند کرتا ہوں، اسے معاف کر دو. ایک شخص منہ در منہ گالی دے رہا ہے اور مولا علی سنتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں چلو اس کو معاف کر دو. یہ بڑے ظرف کی بات ہے، اتنا بڑا طاقتور آدمی اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے، طاقت کا مظاہرہ بھی نہ کرے، بلکہ عاجزی اور انکساری سے اس کو معاف کر دے خدا کے لیے. تو میں کہتا یہ ہوں کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کے رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کے ذبے دیے جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کی رحم خدا کی خاطر، کسی کے رحم خدا کی خاطر ہٹا کے پتھر اٹھا کے کاٹے اور پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال ہے. یہ متضاد خصوصیات یہ مولا علی کے اندر مجمع تھی.
مولا علی کو کہا گیا کہ اقضاہم علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا. کہا میں تو شاب آدمی ہوں، میں نوجوان ہوں، آپ مجھے قاضی بنا لیں، میں کیسے فیصلہ کر سکوں گا، وہاں تو بوڑھے بوڑھے لوگ ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب تمہارے سامنے فریقین آ جائے، مقدمہ آئے، تو کسی ایک فریق کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہ کرنا. نیچرل جسٹس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں فریقوں بلکہ ساری فریقوں کی بات سننا. اللہ تمہارے دل کو ہدایت دے گا، اللہ تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا، وہ ثبت لسانک. مولا فرماتے ہیں پوری زندگی میں فیصلہ کرتا رہا، حضور کے اس مشورے پہ عمل کرتا رہا، کبھی کسی فیصلے میں اشتباہ نہیں ہوا، کبھی یہ اشتباہ نہیں ہوا. دوسری نصیحت یہ فرمائی لا یقضین احدکم بین اثنین وہو غضبان، کہ کبھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا. مولا علی نے اپنے قاضی سے کہا کہ جب غصہ آئے تو اس وقت فیصلہ ٹال دینا. غصے کی حالت بے اعتدالی کی حالت ہوتی ہے، اس وقت حق ساتھ نہیں دیتا، جذبات اور اشتعال ساتھ رہتے ہیں، شیطان بیچ میں آتا ہے اور فیصلے میں راہ حق سے بھٹک جانے کی گنجائش رہتی ہے. مولا علی کے فیصلوں پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. میں ایک دو باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک شخص آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے، مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میری جائیداد سے بھی انکار کر دیا ہے. بڑا عجیب و غریب مقدمہ تھا. آپ نے تو یہ سنا تھا کہ ہندوستان کے ایک سابق وزیر اعلیٰ نے اپنے بیٹے کو بیٹا ماننے سے انکار کیا، اور جب ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو اس کو اقرار کر لینا پڑا. لیکن حضرت علی کے سامنے ایک مقدمہ آیا ہے کہ ماں انکار کر رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے. خلیفۃ المومنین نے بلایا ماں کو، آواز دی جاؤ بلا کر کے لاؤ. ماں آئی، اس کے ساتھ اس کے 4 بھائی آئے اور محلے کے لوگ آئے، اور سب نے یہ کہا کہ یہ لڑکا اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ غلط دعویٰ کرتا ہے. 4 گواہوں نے کہا، گواہ تو 2 ہی چاہیے، ہم تو 4 گواہ ہیں، اور محلے کے لوگ بھی ہیں. حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، تم اس کے بیٹے نہیں ہو، اور جب یہ 4 گواہی موجود ہے، محلے کے لوگ موجود کہہ رہے ہیں، تو تم اس کے بیٹے نہیں ہو، تمہارا دعویٰ غلط ہے. وہ روتا پیٹتا ہوا گیا مولا علی کے پاس، کہا کہ میں بیٹا ہوں اور میرا انکار کر دیا گیا، فیصلہ یہ ہے. انہوں نے کہا بلاؤ سب کو دوبارہ مولا علی نے بلایا اور کہا ایک بات کہو، اگر میں جو فیصلہ کروں تم سب مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہم مان لیں گے. تو اس کی ماں سے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اسے قبول کر لو اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کروں. اس نے کہا نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے. تو ان کا اچھا ٹھیک ہے، میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، میں اس نوجوان کا نکاح، یہ جب اس کی ماں نہیں ہے، یہ اجنبی عورت ہے، یہ لڑکا اجنبی ہے، تو اس عورت سے اس لڑکے کا نکاح کرتا ہوں اور 400 درہم اپنے پاس سے دیتا ہوں، اور قمبر اپنے غلام کو بلا کے قمبر جاؤ گھر سے 400 درہم لے کر کے آؤ. قمبر 400 درہم لے کر کے آئے اور نوجوان سے کہا جا اس عورت کی جھولی میں ڈال دے، گودی میں ڈال دے. جب اس نے 400 درہم اس کی گودی میں ڈالا تو چیخنے لگی، کہنے لگی امیر المومنین، چیخنے لگی کہ آپ ایسا ظلم مت کیجئے، نہ دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤں گی، آخرت میں رسوا ہو جاؤں گی، یہ میرا بیٹا ہے، میں اقرار کرتی ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں اقرار کرتی ہوں. کہنے لگی کہ ان لوگوں نے ایک ظالم آدمی سے میرا نکاح کر دیا، کمینے سے. میں انکار کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا تو جب پیسے کے لالچ میں جب مر گیا تو یہ میرا بیٹا تھا، اس کو محروم کرنے کے لیے میرے بھائیوں نے مجھ سے پر زور ڈالا کہ تم اس کو بیٹا ہونے کا قرار کبھی مت کرنا، اور یہ گواہ بھی یہ جھوٹ لے کر کے آیا. میں مجبور تھی، اس لیے میں نے ایسا کیا. ایک عورت آتی ہے خلیفۃ المسلمین کے پاس، وہ کہتی ہے کہ یہ انصاری نوجوان، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میری عصمت دری کی،
میں اعلیٰ خاندان کی ہوں، مجھے خاندان طور پر رسوا کیا مجھے، اب میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میری عزت تار تار کر دی۔ اور اس نے کیا کہ انڈے کی زرزی نکال دی اور سفیدی اپنے شلوار پہ بچھا دی۔ خلیفہ نے 2 عورتوں کو بلایا اور کہا جاؤ اس کا کپڑا چیک کرو۔ دیکھ کر کے آئی، کہنے لگی نہیں آثار ہیں بدکاری کے۔ بلایا نوجوان کو، نوجوان بہت رویا، چلائے کہ میں نے نہیں ایسا کیا ہے، یہ مجھ کو ذلیل کر رہی ہے، مجھ پہ ڈورے ڈال رہی تھی، میں نے انکار کیا تو الزام لگا دیا۔ تو ان کا کوئی ثبوت؟ کہا نہیں، ثبوت تو کوئی نہیں۔ مولا علی کو سے درخواست کی گئی اس قضیے کو آپ خود حل کریں، یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ یہ میڈیکل سائنس اب ترقی کر چکی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بھی ترقی کر چکا ہے، سرکمسٹانشیل ایویڈنسز بھی بہت ترقی کر چکے ہیں۔ مولا نے کیا فیصلہ کیا وہ غور فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ پانی گرم کر کے کھولتا ہوا لایا جائے اور اس کے کپڑے پہ ڈالا جائے جہاں وہ نشانات ہیں۔ جب نشانات پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا تو وہ انڈے کی شکل اختیار کر گیا، سفیدی۔ معلوم یہ ہوا کہ نہیں، یہ بدکاری کا احسان نہیں، اس عورت نے انڈے کی وہ لا کر کے اوپر ڈال دیا تھا، اور یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے اوپر تہمت کی سزا اس کو دی جائے، اس لیے کہ ایک پاک نوجوان پہ اس نے الزام لگایا ہے۔ ایک شخص عثمان غنی کی عدالت میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میری شادی کو ابھی 6 مہینے ہوئے اور میرے یہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے 9 مہینے یا کم از کم 8 مہینے ہونے چاہیے۔ اور فیصلہ کر دیا کہ نہیں، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ وہ کہتی رہی نہیں، یہ اسی کا بچہ ہے، رہی۔ مولا علی کو معلوم ہوا کہ فیصلہ ہوا ہے تو آئے، کہا نہیں، ایک انسانی حق ضائع ہوگا اس سے، اور یہ بیٹا اسی کا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا قرآن کریم میں کہا گیا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا کہ مائیں پریگنینسی کی مدت اور لیکٹیشن کی مدت، دودھ پلانے کی مدت اور حمل کی مدت یہ 30 مہینے ہے، اور پھر لیکٹیشن کی مدت خود قرآن کریم نے بتا دی وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کہ 2 سال تک مائیں دودھ پلائیں گی۔ 30 مہینے میں جب 24 مہینے نکل جائیں گے تو کتنے بچیں گے؟ 6 مہینے بچیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ قرآن کی حد تو میں بھی پڑھتا تھا، لیکن اس نقطے کے اوپر میرا ذہن نہیں گیا، یہ مولا علی کا ذہن گیا۔ یہ فیصلے کی قوت تھی، اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا اور تمہارے دل کو ہدایت دے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حق ہمیشہ ادھر ہوتا تھا جدھر علی ہوتے تھے۔ اور صاحب، میں آپ کا یہ واقعات ان کے سناؤں تو رات ہو جائے گی۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ صحیح وہ کرتا ہے جس کے پاس نالج ہو، جس کے پاس فراست ہو، جس کے پاس حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہو، جو اپنے نفس سے ماورا ہو، وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں اور علی ان کا دروازہ ہے، کیوں فرمایا؟ جو علمی وراثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کی وہ حضرت علی کی طرف منتقل کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ علم کے 10 درجے ہیں اور 9 پہ علی فائز ہیں، ایک میں ہم لوگ مشترک ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب نے ایک موقع پر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی، اور پھر فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کیا جائے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، رسول پاک نے پوچھا بتاؤ اللہ کی وہ کون سی پہلی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا؟ کسی نے سوچا آل، کسی نے اولاد، کسی نے مال، کسی نے عہدہ، کسی نے رتبہ، کسی نے تجارت وغیرہ۔ کہا، فرمایا کہ علی تم بتاؤ کون سی وہ نعمت ہے؟ مولا علی نے فرمایا پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، انسان بنایا، جانور نہیں بنایا۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ اس نے زندہ رکھا، مردہ نہیں کیا۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ عقل مند بنایا، بے وقوف نہیں بنایا۔ چوتھی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے پورے وجود کو ایک احسن تقویم میں بنایا، جانوروں کی طرح ہمارے ڈیل ڈول کو دوسرا نہیں بنایا۔
اگلی نعمت ہماری یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین عطا فرمایا، اپنی معرفت عطا فرمائی، اور آخری نعمت یہ ہے کہ آپ کو بھیج کر اس نے دین و دنیا کا نور ہمیں عطا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقتا، تم نے سچ کہا، اور آج تم ہی میرے علم کے وارث، تم ہی میرے علم کے وارث۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مولا علی چونکہ خلیفہ رسول بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، تربیت یافتہ رسول بھی ہیں، تو قرآن پڑھا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، اس کے وارث ہوں گے۔ جس طرح قرآن کا علم آپ کے پاس تھا، اتنا ہی توریت و زبور اور انجیل کا علم بھی آپ کے پاس تھا۔ ایک شخص آتا ہے، یہودی آتا اور کہتا ہے کہ مولا علی آپ فرمائیں کہ اللہ کب پیدا ہوا، اللہ کا وجود کب سے ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ میں تم کو تمہاری کتاب سے اگر جواب دوں تو سمجھو گے؟ ان کا بے شک۔ کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا، خدا ہمیشہ سے ہے، خدا ہمیشہ رہے گا، خدا کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اور خدا کی یہ صفات بیان کی۔ کہنے لگا کہ حضور آپ نے سچ فرمایا، توریت میں یہی صفات بیان ہوئی۔ دوستو جب میں یہاں آیا ہوں تو ایک بات آپ سے عرض کروں، ابھی 2014 میں جارج زرداق کا انتقال ہوا ہے۔ 2014 میں 1931 میں پیدا ہوا تھا یہ شخص، لبنان کا بڑا ادیب و مورخ۔ اس نے 5 جلدوں میں کتاب لکھی، صوت العدالت الانسانیہ، دی وائس آف دی ہیومن جسٹس۔ اس نے جب یہ کتاب لکھی تو وہ عیسائی تھا۔ جب کسی ناشر کے پاس جاتا تھا اور بیروت میں انتقال ہوا، تو جانتے ہیں کہ بیروت کتابی کی دنیا میں سب سے نامور جگہ ہے جہاں ساری ہر طرح کی کتابیں چھپتی تھی، لیکن کسی مسلمان ناشر نے اس کی کتاب یہ سوچ کے شاید نہیں کہ یہ عیسائی پتہ نہیں حضرت علی کے بارے میں کیا لکھا ہوگا، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مایوس بیٹھا ہوا چرچ میں چلا گیا، سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، چرچ خالی تھا۔ پادری آئے اور کہا کہ کیا بات ہے، کیوں سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگا ایک کتاب لکھی، وہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے بارے میں، اور مسلمان ہی اس کو چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت، بیٹھو۔ حجرے میں گیا، پیسے لا کے دیا، جاؤ اس سے اپنی کتاب چھاپ لو۔ وہ شخص خوش کتاب چھاپنے گیا، چھاپ کے جب کتاب آئی تو کتاب ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ وہ پیسے لے کے جو ان کے پاس گیا تو کہا راس المال مجھے دے دو، باقی حصہ تم رکھو، اور اس سے تم اپنی باقی 4 جلدیں بھی چھاپ لو۔ وہ 5 کے 5 جلدیں آج موجود ہیں دنیا میں۔ انہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جو جواب دیا وہ جواب سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جس وقت مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے تو 3 مذہب کے نمائندے پہنچے ان کی خدمت میں، عیسائی، یہودی اور مجوسی۔ کہا آپ کی اسلامی حکومت میں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ ہم لوگ کس حیثیت سے رہیں گے؟ جو مولا نے جواب دیا وہ جواب سنیے، اور ایک ایسی سوسائٹی میں جس کو ہم پلورل سوسائٹی کہتے ہیں، جو ڈائیورس سوسائٹی کہتے ہیں، تکثیری سماج کہتے ہیں ہم، جس اس میں انصاف کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تمہارے جان و مال کی حفاظت علی کی ذمہ داری ہے، اور تمہارے مذہب کی حفاظت کی ذمہ داری علی کی ذمہ داری ہے، اور تمہارے درمیان جو فیصلے کیے جائیں گے وہ تمہاری کتاب سے فیصلے کیے جائیں گے، مسلمانوں کی کتاب سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اس پادری نے کہا کہ آج تک یہ قرض تھا اور کسی عیسائی نے وہ کتاب نہیں لکھی اس قرض کو اتارنے کے لیے، تم جس نے ہم پر احسان کیا اس کا احسان کا بدلہ تم دے رہے ہو، اس لیے ہم نے یہ پیسہ تم کو دیا۔ دوستو ہماری مسجدیں کھودی جا رہی ہیں، ہم نے کبھی ایسا تاریخ میں نہیں کیا کہ کسی غیر لوگوں کی عبادت گاہوں کے نیچے ہم نے اپنی عبادت گاہ تلاش کی ہو۔ یاد کیجئے مصر کا گورنر بنایا گیا مالک بسطن اشتر نخعی کو، مولا علی نے فرمایا، پورا ایک فرمان ہے، اور نہج البلاغہ میں یہ پوری عبارت موجود ہے، آپ پڑھیے اٹھا کر کے۔ فرمایا کہ تم جہاں جا رہے ہو وہاں 2 قسم کے لوگ تم کو ملیں گے، یا تمہاری طرح مومن ہوں گے یا تمہاری طرح انسان ہوں گے۔ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، کہیں یہ نہ ہو کہ ان کی شکایت ہم تک پہنچے اور قیامت میں تمہاری شکایت رسول کریم تک پہنچے۔ ہم ایمان کی بنیاد پر بھی لوگوں سے سلوک کرتے ہیں، اس میں سلوک کرتے ہیں، اور
इंसानियत की बुनियाद पर भी हुस्न सलूक करते हैं। ये मौलाए कायनात की तालीम है। आज के ज़माने में दूसरे मज़ाहिब का चर्चा है, लेकिन ये बुनियाद मौला अली ने डाली। मौला अली के ज़माने में ये जो रियाजी का इल्म है, इनसे ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं था। आज के ज़माने में तो हम समझते हैं कि मौलवी साहब को रियाजी क्या है, मैथमेटिक्स से हमको ऐसे ही बैर है कि आज़ादी के बाद तुमने मदरसों से मैथमेटिक्स निकाल दिया। लेकिन मौला अली के ज़माने में कोई शख्स सानी नहीं था जो मैथमेटिक्स कैसे ज़्यादा जानने वाला हो। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। एक औरत आती है, आप खुतबा देने के लिए खड़े हो, रिकाब में हैं, और एक औरत आती है, रोक लेती है कि हुजूर मेरे ख़ानदान के लोगों ने मुझको विरासत से महरूम कर दिया है, मेरा भाई मर गया, उसकी सारी विरासत हड़प कर ली, 600 दीनार छोड़ के मरा था, मुझको सिर्फ 1 दीनार दिया है 600 में। अब भाई की विरासत में बहन हिस्सा मांग रही है। हिंदुस्तान का मौलवी होता वाज तो करता, लेकिन नाफिज नहीं करवा सकता था, इसलिए कि हिंदुस्तान में हम बहनों को हिस्सा देने के आदी नहीं है। मौला अली ने फरमाया कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भाई जो मरा वो 2 बेटी छोड़ करके मरा, एक बीवी छोड़ के मरा, एक माँ छोड़ के मरा, 12 भाई छोड़ के मरा और तुमको छोड़ के मरा। अजीब व गरीब बात। वो कहती है कि 1 दीनार दिया 600 दीनार में और बाकी हड़प कर लिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे यहाँ इतने लोग मौजूद होंगे, किताब नहीं देख रहे हैं मुफ्ती साहब की तरीके से क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्ती आए शर्र मतीन बीच इसमें से लेके, और वो निकालते हैं मोटी मोटी किताबें, फिर लिखते हैं मसला। मौला ने खड़े खड़े फरमाया इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ख़ानदान में 12 भाई हैं, तुम्हारे माँ है तुम्हारी, भावज है तुम्हारी, और भतीजियाँ हैं 2। जब उसने 600 दीनार छोड़े तो 2 सुलुस तो उनकी 2 बेटियों के हो गए। फिर 6ठा हिस्सा माँ का हो गया, 8वां हिस्सा बीवी का हो गया, और भाई को मिले 2 हिस्से, 24 हिस्से वो हो गए। आखिरी 1 बचा, वो हो गया, पूरे 600 पूरे हो गए। ये मैथमेटिक्स, ये कैलकुलेशन, उस जमाने में कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लेकिन ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा था कि मसला देखना नहीं है, हिसाब देखना नहीं है। 3 आदमी बैठे हुए हैं जंगल में, वो कहते हैं कि हमारे पास 17 ऊँट हैं और हम इनको बांटना चाहते हैं, हमारा हिस्सा नवा है और एक का हिस्सा आधा है और एक का हिस्सा तिहाई है। हम बांटना चाहते हैं, ऊँट बढ़ते नहीं हैं, लगता है कि हमें ऊँट काटना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि ऊँट कटे नहीं और बढ़ जाए। रसूल खुदा ने फरमाया कि अच्छा मैं तकसीम तुमको बता दूं तो मान लोगे? हाँ। उनका अच्छा ऐसा करता हूं कि इन 17 ऊँट में मैं अपना एक मिला देता हूं, 18। जिसका आधा है वो ले जाए, कितना ले जाएगा? 9 ले जाएगा। और जिसका सुलुस है वो कितना ले जाएगा? 18 में 6 ले जाएगा ना। उसके बाद तुम्हारा रह गया तो 2 तुम ले जाओ, बाकी मैं अपना ऊँट वापस। दोस्तों मैं ये कहता हूं कि अगर मौला अली की सुन्नत पे अमल किया जाता और मौला के मानने वाले शियों के मदारिस, सुन्नियों के मदारिस, अपने मदारिस में अगर अपने बच्चों को बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ाते, रियाजी पढ़ाते, तो आज दुनिया के अंदर दूसरे लोग उनके शहरों पे हमला आवर नहीं होते। ये हमारे निज़ाम तालीम की कमजोरी है कि हमने उस हिस्से को निकाल दिया जिससे हमारा ज़हन बनता था और हमारा माशरा बनता था। तो ये इल्म जो मौला अली ने दिया वो सिर्फ किताब व सुन्नत का इल्म नहीं है, वो इल्म भी है जिससे दुनिया में निज़ाम चलता है। इसलिए कि इस्लाम सिर्फ लोटे मजहब और मस्जिद का मजहब नहीं है, ये तामीर इंसानियत और तस्खीर कायनात का मजहब है। और इसके लिए जहाँ कुरान ज़रूरी है वहाँ रियाजी का इल्म भी ज़रूरी है। ये मौलाए कायनात का सबक है। और आखिरी बात जो मैं कहता हूँ कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल फज़्लु बिमा शहिदत बिहिल आदाब। फजीलत वो है जिससे मुखालिफ और दुश्मन उसकी शहादत दें। खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, अज़हदुन नास फिद दुनिया अली इब्न अबी तालिब, कि दुनिया में आज रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा जाहिद अगर कोई गुजरा है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। उनसे बड़ा कोई जाहिद नहीं गुजरा।
مرتبہ یہ ہے کہ خلیفہ ہیں، مرتبہ یہ ہے کہ داماد رسول ہیں، لیکن زندگی ایسی ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، سردی کا زمانہ ہے، اب سردی سے تھر تھر کانپ بھی رہے ہیں اور ایک پرانی چادر اوڑھے ہوئے ہیں کہ خلیفہ آپ نے کیا حالت اپنی بنا لی ہے، آپ کو سرکاری مال سے آپ کا حصہ ہے، امیر المومنین آپ کا حصہ ہے، آپ اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے، آپ سردی میں کیوں کانپ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے یہ مال تمہارے لیے چھوڑا ہے اور اپنا مال خدا کے ہاں بھیج دیا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب امیر المومنین کے ہاں دستک دیا، انہوں نے بلا لیا، بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، کھانے پہ چند سوکھی روٹیاں تھیں اور دودھ کا وہ حصہ تھا جو کل کا تھا، وہ کھٹا ہو گیا تھا۔ تو ان کا تم بھی کھا لو۔ میں نے کھایا تو مجھ سے کھایا نہیں گیا۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ کے پاس ملکوں کے سفراء آتے ہیں، حکمراں آتے ہیں، اور آپ نے یہ حالت اپنے کھانے کی بنا لی۔ کہا کہ عزیز، یہ میں نہیں، یہ میرے مربی، یہ میرے محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ہے کہ وہ اس سے زیادہ سوکھی روٹیاں کھاتے تھے۔ آج دنیا کے حکمرانوں کو دیکھو، کوئی مسٹر 10% ہے وہ حکمراں بنا بیٹھا ہے، کوئی مسٹر 50% ہے وہ حکمراں بیٹھا ہے، کوئی گھڑی تو کھانے کے لے جاتا ہے وہ کھانے میں پڑا ہے۔ یہ سب لوگ کہیں نہ کہیں وہ ہیں کہ جو نام تو مولا علی کا لیتے ہیں لیکن خدا کی قسم ان کے اعمال نہیں ہیں۔ اگر یہ اعمال آ جائیں، اگر ان کی سیرت آ جائے تو ہماری دنیا سمجھ سکتی ہے۔ اور یہ جو مقام ولایت ہے، خواہ اہل سنت ہو یا اہل تشیع، یہ سارے جو سلسلے ہیں بیشتر وہ مولا علی تک جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ اسی فقر کی وجہ سے، اسی ولایت کی وجہ سے۔ ایک موقع پر حضرت امام حسن نے، ان کے پاس مہمان آ گئے تو قمبر سے کہا کہ آپ مالے جو آئے ہیں، مال آیا ہے، ان میں کچھ شہد بھی آیا ہے، کچھ شہد نکال کر کے دے دو۔ انہوں نے نکال کر کے دے دیے۔ مولا علی نے کہا کہ وہ شہد کے سارے مٹکے منگائے جائیں، معلوم ہے کہ ایک کی مٹک ٹوٹی ہوئی ہے۔ ان کا ایسا کیوں ہوا؟ ان کا حضرت حسن نے یہ کیا، ناراض ہوئے اور سزا دینے کا ارادہ کیا۔ امام حسن نے فرمایا، ابا جان جلدی نہ کیجیے، مجھے نہیں معلوم تھا، میرا حصہ تھا اس میں، میں نے کہا کہ بعد میں اپنا حصہ چھوڑ دوں گا، ان کا تقسیم سے پہلے تم نے اپنا حصہ کیسے طلب کر دیا؟ یہ اختیار کس کو تھا؟ یہ تقویٰ ہے، یہ طہارت ہے جس سے حکومت چلائی مولا علی نے، جس پہ راج کیا مولا علی نے، دلوں پہ حکمرانی کی مولا علی نے۔ اگر دنیا میں کوئی حکمرانی کر سکتا ہے تو اس کو اس فقر و فاقے سے گزرنا ہوگا، اس کردار سے گزرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔